خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آپ کو آج پھر اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مقدس لوکا کے ساتھ ہم خداوند یسوع مسیح کے گلیلی سفر پر رواں ہیں۔ یہ سفر کچھ ہی عرصے میں ختم ہونے والا ہے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی گلیلی خدمت کو خیر بات کہہ کے اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیا۔ یہاں تک آتے آتے ایک بات ہم پر عیاں ہو چکی ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح ایک نہایت ہی اچھے استاد تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے لیے اپنے شاگرد چنے، پھر ان کو کلاس روم ٹریننگ دی، ان کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کے بعد وہ ان کو اپنے ساتھ خدمت پر لے کر گیا تاکہ وہ جو انٹرکسیز ہیں خدمت کی ان کو سیکھ سکیں، اپنے استاد کو دیکھتے ہوئے سیکھ سکیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو خدمت کے لیے بھیج دیا، دو کر کے اور ایک مینڈیٹ دے کر۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے رپورٹ طلب کی۔ یہ سارے مراحل ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے تھے۔ اب جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہر اچھا استاد اپنے شاگردوں کا ایک امتحان بھی لیتا ہے۔ آج باری ہے اس امتحان کی، اس ٹیسٹ کی جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کا لینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس امتحان پر غور کریں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی نظر میں خداوند یسوع مسیح کون ہیں؟ آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں ان کا کیا مقام ہے؟ کیا آج سے پہلے کبھی آپ نے اس سوال کا جواب تلاش کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں چاہوں گا کہ چند لمحوں کا توقف کر کے آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ یسوع کو جاننا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کا میں بیان کر رہا تھا۔ ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ انجیل جلیل میں لکھا ہے، جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ یہ جو آج کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑا معجزہ ہوا،
اور وہ تھا خداوند یسوع مسیح کے 5000 مردوں کو کھانا کھلانے کا۔ مقدس لوکا تو ہمیں نہیں بتاتے، لیکن یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ وہاں سے چھپ لیے، وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے، کیونکہ اپنی اس آمد میں وہ بادشاہی کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس بھیڑ کو چکمہ دے کر چھپ کر وہاں سے نکل گئے اور ایک علیحدہ جگہ پر آ گئے۔ اب لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے، یعنی اس واقعے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے نکل لیے تو جو بھی جگہ ان کو ملی وہاں پر وہ دعا میں جھک گئے، اور یہاں لکھا ہے کہ ان کے شاگرد بھی ان کے پاس آ گئے، اور اچانک سے خداوند یسوع مسیح نے ان پر توجہ کرتے ہوئے یہ سوال کر دیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 2 نظریات ملیں گے خداوند یسوع کے بارے میں۔ ایک طرف ان لوگوں کا، اس بڑے ہجوم کا جو کہ ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، ان کے بارے میں ایک نظریہ تھا، اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا جو رات دن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، ایک نظریہ تھا۔ اور آج یہ دونوں اختلافی نظریات ہمارے سامنے آئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں پرانے عہد میں دی گئی مسیح کے بارے میں اکثر پیش گوئیاں پوری ہو چکی تھیں یا ہونے والی تھیں۔ ایک عام سا پرانے عہد کا طالب علم بھی یہ دیکھ سکتا تھا کہ خداوند یسوع ہی مسیح ہیں، لیکن وہ بھیڑ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی، جو خداوند یسوع مسیح کو معجزات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، جو ان کی تعلیم پر تعجب کرتی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خیالات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا تھے۔ تو آج جو امتحان ہو رہا ہے شاگردوں کا، اس کا پہلا سوال یہ تھا، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے خیالات سے زیادہ شاید یہ جانچنا چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد لوگوں کے ساتھ کس قدر کنیکٹڈ ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جواب کیا ملا؟ انہوں نے جواب میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ 3 باتیں سامنے آ گئیں۔ یسوع مسیح سے متعلق 3 باتیں سامنے آ گئیں۔ بعض کہتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہیرودیس بھی اس خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ شاید یسوع کی شکل میں یوحنا بپتسمہ دینے والا دوسرا جنم لے کر آ گیا ہے، اور اس کے اس فوبیا کی، اس خوف کی ایک وجہ بھی تھی۔ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کروا ڈالا تھا، اور وہ شاید اس گلٹ میں، اس خوف میں مبتلا تھا۔ اب ہیرودیس نے یہ اندازہ کیسے لگایا، یا لوگوں نے یہ اندازہ کیسے لگایا، ہمیں اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں معلوم، لیکن ہم قیاس یا گمان ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بہت سی عادات خداوند یسوع مسیح سے ملتی تھیں، ان میں بہت سی قدریں تھیں جو مشترک تھیں، اس لیے شاید لوگوں کو لگا کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں یوحنا بپتسمہ دینے والا دوبارہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں بپتسمے دیتے رہے، دونوں کی تعلیم نہایت ڈائریکٹ تھی، اس لیے شاید لوگوں کو لگا کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نظریہ لوگوں کا ہمارے سامنے آتا ہے،
خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور یاد رہے کہ ہم یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس پرانے عہد نامے کا علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہو نہ ہو ایلیا ہے، کیونکہ جہاں پر پرانا عہد نامہ ختم ہوتا ہے، میری مراد ملاکی نبی کے صحیفے کے آخری باب سے اور اس کی آخری چند آیات سے ہے، جہاں پر یہ پیش گوئی ہوئی تھی کہ خداوند کے آنے سے پہلے ایلیا دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں پرانے عہد نامے سے کہ ایلیا کی موت واقع نہیں ہوئی تھی، ایلیا زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس لیے شاید ان کے ذہنوں میں یہ ابہام تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہی ایلیا کی دوسری آمد ہے۔ یہودیوں کی بہت ساری رسومات ایلیا کی دوسری آمد سے متعلق تھیں۔ مثال کے طور پر فسح کی رات میں وہ مے کا ایک پیالہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ پیالہ ایلیا کے نام پر ہے، اور اگر ایلیا آ گیا تو پھر اس کو مے دستیاب ہوگی۔ اسی طرح وہ دسترخوان پر ایک جگہ خالی چھوڑ دیا کرتے تھے، دسترخوان کو سجا کر میز پر ایک سیٹ اور لگا دیا کرتے تھے کہ اگر ایلیا آ گیا تو وہ یہاں بیٹھ کر فسح کا کھانا کھائے گا۔ تو یہودی انتظار کر رہے تھے ایلیا کے دوبارہ آنے کا، کیونکہ پیش گوئیاں بھی موجود تھیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قدیم انبیاء میں سے کوئی دوسرا جنم لے کر آ گیا ہے۔ اگرچہ کہ ہمیں نبی کا نام لے کر بات نہیں کی جا رہی، تو بھی ہم اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ شاید یرمیاہ کا ذکر ہو رہا ہوگا، کیونکہ یرمیاہ وہ نبی تھا جس نے بابل کی اسیری سے چند سال پہلے نبوت شروع کی، پھر وہ اسیری کے دوران بھی نبوت کرتا رہا۔ پہلے وہ اسیری کے بارے میں نبوت کرتا رہا، اور اس کے بعد جب وہ اسیری میں چلے گئے تو پھر وہ ان کو اپنی نبوت کے وسیلے سے امید دلاتا رہا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل اس وقت بھی روم کے تسلط میں ہیں، ایک طرح سے غلامی میں ہیں، اسیری میں ہیں، اور یرمیاہ کا دوبارہ آ جانا، یسوع کی صورت میں یرمیاہ کا دوبارہ آ جانا کوئی اچنبھے کی بات نہ ہوتی۔ لہٰذا مختلف لوگوں کے مختلف نظریات تھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، متفرق نظریات تھے، اور یہ بھی کسی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آج بھی آپ لوگوں سے پوچھنے جائیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، تو آپ کو شاید اس فہرست سے زیادہ جوابات سننے کو مل جائیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایک بہت اچھے استاد تھے، He was a morality leader۔ لوگ کہتے ہیں وہ معجزے کرنے والی ایک شخصیت تھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ ایک نبیوں میں کچھ کا خیال ہے کہ وہ انبیاء میں سے ایک بڑے نامور اور اونچے درجے پر فائز نبی تھے۔ مختلف نظریات ہو سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور اسی لیے میں نے آپ سے یہ استفسار کیا تھا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب یہ تو تھا امتحانی پرچے کا پہلا سوال جو نسبتاً آسان تھا، جس کا جواب بھی ان کو معلوم تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح ایک براہ راست ایک ڈائریکٹ سوال اپنے شاگردوں سے کر لیتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ Who do you think I am؟ اور یہ بہت ہی ڈائریکٹ سوال تھا، بہت ہی چپتا ہوا سوال تھا۔ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں مسیح سے متعلق پرانے عہد نامے کی بیشتر پیش گوئیاں پوری ہو چکی تھیں۔ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہی مسیح ہے۔
یہاں تک کہ بہت سارے غیر یہودیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ شخص ہی مسیح ہو سکتا ہے۔ اس کو ابن داؤد کہہ کر پکارا گیا، اس کو مسیح کہہ کر پکارا گیا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے براہ راست یہ سوال کر لیا تو لکھا ہے کہ پطرس نے اوروں کے بہاف پر باقیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ تو خدا کا مسیح ہے، وہ مسیح جو آنے والا تھا وہ تیری صورت میں آ چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کم و بیش 2 سال سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دن اور رات رہتے آئے ہیں۔ ان کو وہ تعلیم بھی ملی جو بھیڑ کو نہیں ملی۔ ان کے پاس یہ سہولت، یہ فیسلٹی بھی تھی کہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بھیڑ کی موجودگی میں تو وہ تنہائی میں خداوند یسوع مسیح سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو زیادہ بہتر طور پر جانتے تھے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ 100% مارکس۔ دونوں سوالات کے جواب انہوں نے بالکل صحیح دیے، لیکن کیا وہ یہ جانتے تھے کہ حقیقی مسیح کیسا ہوگا؟ ان کو خداوند یسوع کی ذات اقدس میں مسیح تو نظر آ گیا، لیکن کیا وہ حقیقی مسیح سے واقف تھے؟ اس بات کا اندازہ ابھی ہمیں آگے چل کر ہو جائے گا۔ ابھی صرف ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک خیال ہے ان کے ذہن میں کہ یہ شخص ہی مسیح ہوگا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ خدا کا مسیح اصل میں کیسا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ شاباش دینی چاہیے تھی نا خداوند یسوع مسیح کو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یسوع نے ان کے جواب کو فار گرانٹڈ لے لیا، جیسے یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے ہی تھا۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کی، اور کیا تاکید کی؟ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا۔ اب اگر میں خداوند یسوع مسیح کی جگہ ہوتا اور میرے شاگرد میرے مسیح ہونے کا اقرار کر لیتے تو میں تو ان کو کہتا، جاؤ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرو کہ تم نے مسیح کو پا لیا ہے اور میں ہی خدا کا مسیح ہوں۔ لیکن یہ استاد کچھ عجیب سا ہے۔ شاگرد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہی مسیح ہے، تو بھی ان کو منع فرما دیا کہ کسی سے نہ کہنا، اور اس کی وجہ لوکا نے ہمیں اگلی آیت میں ہی بتا دی، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ ہے خدا کا مسیح، یہ ہے اصل مسیح جو اس دنیا میں اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا، دکھ اٹھانے کے لیے، صلیب کی صعوبتیں سہنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن شاگردوں کے ذہن میں کس قسم کا مسیح ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسیح کسی دن جا کر بغاوت کا اعلان کر دے گا رومی سلطنت کے خلاف، اور یہ پھر اس بغاوت کو لیڈ کرے گا اور پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور رومیوں کو موعودہ سرزمین سے نکال باہر کریں گے، اور اس طرح سے داؤد کی بادشاہت دوبارہ قائم ہو جائے گی، داؤد کا تخت دوبارہ قائم ہو جائے گا، اور خدا کا مسیح اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا۔ اب یہاں پر کانفلکٹ آ گیا، یہاں پر ایک تضاد آ گیا۔ شاگردوں کے ذہن میں جو مسیح کا تصور ہے اور جو ایک حقیقی مسیح کا تصور ہے بائبل مقدس میں، اس میں ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے، ایک پیراڈاکس ہمیں نظر آتا ہے۔ لوگوں کی توقعات، شاگردوں کی توقعات کچھ اور ہیں،
اور خدا کے مسیح کے خواص کچھ اور ہیں۔ وہ تو ایک فاتح مسیح چاہتے تھے، وہ تو ایک حکمراں مسیح چاہتے تھے، لیکن جو اصل مسیح ہے خدا کا، وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ضرور ہے۔ یعنی اٹس ناٹ این آپشن، اٹس ناٹ اے چوائس، ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں، یعنی اس کو مسیح نہ مانے، اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یعنی خدا کا مسیح جو ہے وہ تو دکھ اٹھانے کے لیے آیا ہے، وہ تو اپنی جان قربانی میں دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ ایک فتح مند مسیح بھی ہے، اور وہ تیسرے دن موت پر اور قبر پر فتح پا لے گا اور دوبارہ جی اٹھے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو دکھ اٹھانا اور مر جانا ضرور ہے۔ لوکا ہمیں شاگردوں کا رد عمل نہیں بتا رہے، لیکن یقیناً وہ ششدر رہ گئے ہوں گے، ہکا بکا ہو گئے ہوں گے۔ یہ کون سا مسیح ہے؟ یہ مسیح تو ہمیں قابل قبول ہی نہیں۔ متی ہمیں اپنے انجیلی بیان میں بتاتے ہیں کہ پطرس یسوع کو تنہائی میں لے گیا اور ڈانٹا یسوع مسیح کو کہ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ والا مسیح تو ہمیں قابل قبول نہیں، ہمیں تو ایک حاکم، ایک فاتح مسیح چاہیے۔ تو اگرچہ کہ امتحان میں پاس تو ہو گئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اصل مسیح کیسا ہوگا۔ آج بھی دنیا مسیح کے بارے میں مختلف نظریات رکھتی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس کو مسیح کے لقب سے بھی پکارتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ مسیح کا مطلب کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ منہ سے تو اس کو مسیح کہیں، لیکن یہ نہ جانیں کہ مسیح کون ہے۔ اور اگر شاگرد یسوع مسیح کی پہلی بات سے حیران نہیں ہوئے ہوں گے، تو اگلی بات سن کر تو وہ ضرور ہی حیران ہو گئے ہوں گے۔ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ اور اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اس سے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ یسوع نے کہا نہ صرف یہ کہ مسیح ہوتے ہوئے میں دکھ اٹھاؤں گا، میں موت کے حوالہ کیا جاؤں گا اور میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، میں تمہیں بھی جو میرے پیچھے چلتے ہو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں بھی میری خاطر دکھ اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ یہ راستہ فتح کا نہیں، اگرچہ کہ یہ فتح تک لے کر جاتا ہے، تو بھی اس راستے میں بہت ساری صعوبتیں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری تکالیف ہیں، دکھ اٹھانے پڑیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی صلیب دیا جائے۔ یسوع نے کہا میرے پیچھے آنے کے لیے ضرور ہے، جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے، جو سب سے پہلی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے۔ کلام مقدس کے مطابق مسیح کا مطلب ہے بادشاہ، اور اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے اختیار کو، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جانا لازمی ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس بادشاہ کی رعیت میں میں رہ رہا ہوں، جس کے اختیار کے میں تابع ہوں، میں اس کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا شروع کر دوں۔ بادشاہت کا
پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ رعایا بادشاہ کے سامنے جھک جائے، اس کی مرضی کے سامنے جھک جائے۔ اپنی خودی سے انکار کرنا پڑے گا، اپنی میں کو تیاگنا پڑے گا۔ اپنے اندر خودی رکھتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ یہ وہ بوجھ ہے، یہ وہ ایکسٹرا بیگج ہے جس کو ہمیں اتار پھینکنا ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہم مسیح کے پیچھے سفر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس راستے پر مسیح ہمیں بلا رہا ہے وہ راستہ سکڑا ہوا ہے، وہ دروازہ تنگ ہے جس میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ شاید ہم تو گزر جائیں، لیکن اپنے ساتھ اگر ہم بہت سارا بیگج لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ شاید ہمیں اندر جانے سے مانے ہوگا۔ ہمیں وہ اتارنا پڑے گا، اور وہ ایکسٹرا بیگج ہے ہماری خودی، ہماری میں، the ego that all of us carry within ourselves۔ اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا، تب ہی ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے، اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ دیکھیں کیسا اچھا استاد ہے، وہ اپنے الفاظ کو شوگر کوٹ نہیں کر رہا، وہ ہمیں خوبصورت تصاویر نہیں دکھا رہا، وہ ہمیں اصل حقیقت سے روشناس کرا رہا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے چلنا کتنا مشکل ہے، کتنا دشوار ہے، اور اگر ہم اس کی دی ہوئی کنڈیشنز کو، ان تمام باتوں کو پورا نہیں کریں گے، ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اپنی صلیب اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ وہی بات، جھک جانا۔ صلیب اٹھانے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف خداوند یسوع مسیح، جب ہم آگے چلیں گے تو یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ شاید اپنی جان بھی گنوانی پڑ جائے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے۔ تو ہر روز اپنی صلیب اٹھانے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، تبھی ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ The choice is very simple۔ ہم نے اس جہاں کو چوز کرنا ہے یا اگلے جہاں کو؟ ہم نے اس فانی زندگی کو قبول کرنا ہے یا اس ابدی زندگی کو جو آئندہ جہاں میں ہمیں ملنے والی ہے؟ اور یہ جو آخری بات کہی خداوند یسوع مسیح نے کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو موت کا مزہ نہیں چکھیں گے جب تک وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئیں، اس کی بہت ساری تعویلیں دی گئیں، لیکن اگلی ہی قسط میں ہم جان لیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کس کے بارے میں کہا تھا۔ تو تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔